अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह अन्निसा की आयत नंबर 2 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतुल यतामा, और तुम दो यतीमों को, अमवाला हम, उनके माल, वला ततबद्दलुल खबीसा, और ना तुम बदल कर लो नापाक को, बित्तय्यिबी, पाक के इवज, वला ताकुलू, और ना तुम खाओ, अमवाला हम, उनके माल, इला अमवालिकुम, अपने मालों के साथ मिलाकर, इन्नहु बिलाशुबा ये काना है, हुबन गुनाह, कबीरा कबीरा, बहुत बड़ा। यतीम जब बालिग और बाशऊर हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। खबीस से घटिया चीजें और तैयब से उम्दा चीजें मुराद हैं। यानी ऐसा ना करो कि उनके माल से अच्छी चीजें ले लो और महज गिनती पूरी करने के लिए घटिया चीजें उनके बदले में रख दो। उन घटिया चीजों को खबीस नापाक और उम्दा चीजों को तैयब पाक से ताबीर करके इस तरफ इशारा कर दिया गया है कि इस तरह बदलाया गया माल, जो अगरचे असल में तो तैयब पाक और हलाल है, लेकिन तुम्हारी इस बददियानती ने उसमें खबासत दाखिल कर दी है और वो अब तैयब नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे हक में वो खबीस नापाक और हराम हो गया है। इसी तरह बददियानती से उनका माल अपने माल में मिलाकर खाना भी ममनू है, वरना अगर मकसद खैर ख्वाही हो तो उनके माल को अपने माल में मिलाना जायज है। व आतुल यतामा अमवालहुम, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि यतीम जब बालिग हो जाएं तो बतौर अमानत रखा हुआ उनका सारा और पूरा पूरा माल उन्हें दे दिया जाए, उसमें जरा भी कमी ना की जाए। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाती इला अहलिहा। सूरत अन्निसा में बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों को अदा करो, और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। सूरत अनफाल में, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला और रसूल की खयानत ना करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो जबकि तुम जानते हो। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिबी, यानी ये ना करो कि यतीम के माल से अच्छी तैयब चीज लेकर उसकी जगह रद्दी चीज खबीस रख दो। तैयब और खबीस हलाल और हराम के माना में भी आते हैं। बाज ने ये माना किया है कि अपना हलाल माल छोड़कर दूसरे का हराम माल मत खाओ। जमाना जहलियत में लोग ऐसे ही किया करते थे और उसमें कोई हर्ज भी नहीं समझते थे। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा,
یعنی ان کے اموال کو ناجائز طور پر کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ، ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورۃ النساء میں بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک امور سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 جادو ٹونا کرنا۔ نمبر 3 بلا جرم کسی کو قتل کرنا۔ نمبر 4 سود کھانا۔ نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ نمبر 6 میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ نمبر 7 اور پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ آیت نمبر 3 وَإِنْ اور اگر تم ڈرو اللہ تقسطو اس بات سے کہ نہ تم انصاف کر سکو گے فی الیتامی یتیم عورتوں کے بارے میں فانکحوا تو ان کی بجائے تم نکاح کرو ما ان سے جو تابا اچھی لگیں لاکم تمہیں من النساء عورتوں میں سے مسنا 2 و ثلاثا اور 3 و رباع اور 4 فَإِن پھر اگر تم ڈرو اللہ تعدیلو اس بات سے کہ نہ تم انصاف کر سکو گے فواحداتن تو نکاح کرو ایک ہی سے او یا ما ملکت ایمانکم جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ تعالی اس کے کہ نہ تم نا انصافی کرو۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بلکہ ایک کے بجائے 2 سے 3 سے حتیٰ کہ 4 عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو ورنہ ایک ہی سے نکاح کر دیا۔ اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ने जो 4 से ज़ायद शादियां की वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है, जिस पर किसी उम्मती के लिए अमल करना जायज नहीं। यानी एक ही औरत से शादी करना काफी हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा बीवियां रखने की सूरत में इंसाफ का एहतमाम बहुत मुश्किल है, जिसकी तरफ कल्बी मैलान ज्यादा होगा। जरूरियात जिंदगी की फराहमी में तवज्जो ज्यादा उसी की तरफ होगी। यूं बीवियों के दरमियान वो इंसाफ करने में नाकाम रहेगा और अल्लाह ताला के यहाँ मुजरम करार पाएगा। कुरान ने इस हकीकत को दूसरे मकाम पर नहायत बलीगाना अंदाज में इस तरह बयान फरमाया है, वलन तस्तातिउ अन तअदिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रुहा कल मुअल्लका, सूरत अन-निसा में। और तुम हरगिज इस बात की ताकत ना रखोगे कि बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सको, अगरचे तुम इसका एहतमाम करो, इसलिए इतना तो करो कि एक ही की तरफ ना झुक जाओ कि दूसरी बीवियों को बीच अधड़ में लटका रखो। इससे मालूम हुआ कि एक से ज्यादा शादी करना और बीवियों के साथ इंसाफ ना करना नामुनासिब और नहायत खतरनाक है। व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, ऐ यतीम बच्चियों के औलिया, अगर तुम्हें डर हो कि इन यतीम बच्चियों के साथ निकाह करके उनके साथ इंसाफ का मामला ना कर सकोगे, महर कम दोगे या उनके साथ अच्छा बर्ताव ना कर सकोगे, तो उनके अलावा दूसरी गैर रिश्तेदार लड़कियों से शादी कर लो। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, और फिर एक नहीं 4 बीवियां बैक वक्त रख सकते हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक शख्स के यहाँ यतीम लड़की थी। उस शख्स ने उससे निकाह कर लिया। लड़की का एक खजूर का दरख्त था और उसी दरख्त की वजह से वो उसको अपने पास रोके हुए था, जबकि उस लड़की को इसकी तरफ से कुछ नहीं मिलता था। तो ये आयत इसके बारे में नाजिल हुई। व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, रावी हदीस हशाम बिन यूसुफ कहते हैं, मेरा ख्याल है कि रावी ने यह भी कहा था कि वो लड़की उस खजूर में और उसके माल में उसकी शरीक थी। उर्वा बिन ज़ुबैर रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि उन्होंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आयत व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने फरमाया, बांजे, ये उस यतीम बच्ची के मुतल्लिक है जो अपने वली के यहाँ परवरिश पाती हो और उसके माल में शरीक हो, तुर्के की रूह से उसका हिस्सा हो। अब इसका वली उसके मालो जमाल को पसंद करता है और इससे निकाह का ख्वाह है, उसके महर में इंसाफ किए बगैर कि उसे इतना महर दे जितना कि दूसरा कोई शख्स देता है। चुनाचे इस आयत के जरिया से लोगों को रोक दिया गया है कि उनसे निकाह करें, सिवाय इस सूरत के कि वो उनसे इंसाफ करें और उनको दस्तूर के मुताबिक पूरा महर अदा करें। उन्हें हुक्म दिया गया है कि ऐसी सूरत में वो उनके सिवा दूसरी औरतों से जो उन्हें पसंद हो निकाह कर ले। फानकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलसा व रुबा, यानी इन यतीम लड़कियों के सिवा जिन औरतों से चाहो शादी कर लो, और अगर तुम में से कोई चाहे तो वो एक वक्त में 2 औरतों से
اور اگر چاہے تو 3 سے اور اگر چاہے تو 4 عورتوں سے نکاح کر لے، 4 سے زائد نہیں۔ 4 سے زیادہ عورتیں نکاح میں ہونے کی صورت میں مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جون سی 4 عورتیں پسند کرے انہیں نکاح میں رکھ لے۔ اس میں یہ شرط نہیں کہ جن سے پہلے نکاح ہوا ہو انہیں رکھا جائے یا بعد والیوں کو رکھا جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی اگر تعداد ازواج کی صورت میں تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو اسے ایک عورت پر یا پھر لونڈیوں اور باندیوں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء میں، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو خواہ تم حرص بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تعداد ازواج کے بعض منکرین نے قرآن کی آیت وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نفی کر دی ہے کہ کوئی آدمی عدل و انصاف نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اس آیت کا اس کے بعد کا حصہ قصداً چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی ایک کی طرف پوری طرح جھکاؤ نہ ہو تو جائز ہے۔ زیادہ بیویاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی سنت ہے، بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، ہر بیوی کی باری مقرر کی جائے، اور سفر میں جائے تو قرعہ اندازی کرے، جس کے نام قرعہ نکلے اس کو ساتھ لے جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے مابین قرعہ اندازی فرماتے، جس کا قرعہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر فرمایا کرتے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے، یعنی رات گزارنے اور دن اور نان و نفقہ میں برابری کرنا، کیونکہ دلی محبت اور ملان میں تو برابری ممکن ہی نہیں، تو ایک بیوی رکھے یا لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ذالک ادنی اللہ تعولوا، اس کا معنی یہ بیان کیا ہے اس طرح تم ظلم نہیں کرو گے۔ آیت نمبر 4 وَآتُوا النِّسَاءَ، اور تم دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نہلاتا کچھ دلی سے، فَإِن تِبْنَا،
پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں ذالکم تمہیں ان شیئن کچھ منہ اس میں سے نفساً دل سے فکلوہ تو تم کھا لو اسے ہانیم مریا رچتا بچتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود لے لیتے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی فعل شنیع کی تردید کی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ شادی کے وقت عورتوں کا مہر ضرور متعین کریں اور ان کا حق ان کو ضرور دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیوی خوش دلی کے ساتھ مہر کا کچھ حصہ شوہر کو دے دے تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا، لیکن اگر شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کے ڈر سے ایسا کرتی ہے اور شوہر اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ قرآنی تعلیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا سورۃ النساء میں۔ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو تو تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لو گے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے کچھ دو، تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری حتمی زرہ کہاں ہے؟ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کر خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 12 اوقیہ اور 1 نش۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا جانتے ہو نش کتنا ہوتا ہے؟ ابو سلمہ نے کہا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نصف اوقیہ اور یہ سارا یعنی 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر یعنی تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرو، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔